حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا واقعہ قرآن و حدیث اور یہود و عیسائی روایات میں مختلف انداز سے بیان ہوا ہے، مگر زیادہ تفصیل و تفسیر پرانے یہودی قصے میں ملتی ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ترتیب وار کہانی بتاؤں گا اور ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں گا کہ کون سا حصہ اسلامی معتبر روایت سے ملتا ہے اور کون سا زیادہ قصے کہانیوں سے ملتا ہے۔ نمبر 1، انگوٹھی کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہاں پہ انگوٹھی کی حقیقت سے مراد ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور ان کے پاس ایک خاص قسم کی انگوٹھی تھی جس کے ذریعے اللہ کے حکم سے وہ انسانوں، جنات، ہواؤں اور جانوروں پر حکومت کرتے تھے، اور اس کے ذریعے جنات، ہوائیں اور انسان ان کے تابع ہو جاتے تھے۔ اور یہ ایک خاص قسم کی انگوٹھی کوئی جادوئی چیز نہیں تھی، بلکہ اللہ کی عطا کردہ نشانی اور اختیار کی علامت تھی۔ نمبر 2، انگوٹھی کا چھن جانا۔ اب یہاں پہ انگوٹھی کے چھن جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ سب سے مشہور اسرائیلی روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا ایک خادم یا ان کے حرم میں ایک عورت، کچھ اور روایات میں جن کا نام آصف یا سخر نامی جن بتایا جاتا ہے، کہ اس نے حضرت سلیمان کی انگوٹھی چلاکی سے چرا لی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان نے غسل کے لیے انگوٹھی اتاری اور اس نے اپنی بیوی یا خادم کے حوالے کر دی۔ اس دوران سخر نامی ایک جن یا شیطان عورت کی شکل میں آیا اور انگوٹھی لے کر بھاگ گیا۔ یوں جب حضرت سلیمان نے واپس آ کر انگوٹھی مانگی تو وہ ان کے پاس نہ تھی، اور اب وہ بادشاہت ان سے چھن چکی تھی۔ نمبر 3، انگوٹھی کے بغیر زندگی۔ یوں جب حضرت سلیمان سے انگوٹھی چھن چکی تھی تو اس وقت انسانوں کی طرح دربدر ہو گئے تھے۔ جنات اور انسانوں نے انہیں پہچاننا بالکل چھوڑ دیا اور وہ فقیری کی زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح روایتوں کے مطابق بیان کیا گیا ہے کہ وہ کچھ عرصہ مچھلی پکڑنے اور مزدوری کرنے لگے تھے۔ نمبر 4، انگوٹھی کی واپسی۔ اب یہاں پہ انگوٹھی کی واپسی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے بادشاہت پر قبضہ کر لیا، لیکن اللہ نے اس کو زیادہ دیر قائم نہ رہنے دیا۔ آخر کار وہ انگوٹھی سمندر میں گر گئی، ایک مچھلی نے نگل لی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے ہی مزدوری کرتے تھے مچھلی پکڑنے کی، انہوں نے ایک دن مچھلی پکڑی اور اسے خود کے لیے پکایا تو اس کے اندر سے ایک انگوٹھی نکلی، اور وہ انگوٹھی وہی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے چھن چکی تھی۔ جو انگوٹھی کے ملتے ہی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر بادشاہت قائم کر دی، اور وہی شان و شوکت اور مرتبہ جو چھن چکا تھا اب وہ واپس مل چکا تھا۔ نمبر 5، قرآن پاک میں اشارہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں یہ واقعہ براہ راست انگوٹھی کے ذکر سے ساتھ نہیں آیا، لیکن اس میں کچھ یوں اشارہ ہے: اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے توبہ کی۔ اب یہاں پہ مفسرین کا کہنا ہے کہ جسم ڈال دیا سے مراد وہ جن یا شیطان ہے جو انگوٹھی کے ذریعے تخت پر بیٹھا، مگر یہ تفصیل زیادہ پرانی اسرائیلی روایات سے آئی ہے جو ہر جگہ قابل اعتماد بالکل بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سچے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار انگوٹھی یا کسی مادی چیز میں بالکل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی عطا میں ہے۔ جب انسان اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے تو اللہ امتحان میں ڈال سکتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ اشارہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔